بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ ہے صلح حدیبیہ، حضرت ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ۔ صلح حدیبیہ جو ہے جنگ کیسے ہوئی اور ان دو صحابیوں کے کیا واقعہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ جو جنگ ہے یہ سن 6 ہجری میں واقع ہوئی تھی کہ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے عمرے کے ارادے سے۔ تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور اس خبر کو اپنی ذلت سمجھنے لگے کہ ہم سے بغیر پوچھے یا ایسی مزاحمت جو ہے ان کا اپنے آپ اپنی ذلت سمجھی، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا ان لوگوں نے اس قافلے کو حدیبیہ کے اندر روک دیا۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت تھی، وہ تو آپ سبھی حضرات کو علم ہے اس چیز کا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو قربان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنگ میں شریک ہوتے اور لڑتے تو اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتے تھے، بڑا فخر کی بات ہے، اور لڑنے کو تیار ہو گئے اس ٹائم۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے خاطر سے لڑنے کے ارادہ نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لڑنے کے ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ باتیں صلح کے ذریعے سے ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی کوشش کی اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی یعنی تیار اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرما لی۔ یعنی صحابہ کرام اتنے بہادر، اتنے دلیر لڑنے کے اعتبار سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی ان سے دب کر کے کفار سے ان کی ہر شرط کو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، بہت ہی ناگراں گزرا ان کو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا؟ جانثار تھے، فرما بردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو، جلیل القدر جو بہادروں میں سے ہیں، ان کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کریں گے، یعنی کوئی شخص اگر کفار میں سے مسلمان ہو گیا تو وہ اگر مدینہ آ گیا تو جو مسلمان ہیں وہ اس کو واپس جو ہے مکہ بھیجیں گے، یہ شرط بھی اس میں تھی، اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواست اگر کوئی مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے، یعنی اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور اگر وہ مکہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کفار میں سے مسلمان ہو کر آ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ یہ صلح نامہ ابھی پورا نہ لکھا تھا، کہ پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ ایک صحابی جس کا نام حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اس قدر ان کو تکلیفیں دی، اس قدر ان کو مارا گیا کہ وہ زنجیروں کے اندر بند تھے۔ حالانکہ یہ صلح نامہ ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا، لیکن وہ صحابی آ گئے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت کہ میں جا کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا، یعنی مسلمان جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کو ایک امید ہوتی، جب کوئی اپنا آتا ہے تو ہر شخص اگر کوئی مصیبت میں اور پھر اگر اپنے آ جاویں تو اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑائیں گے، اس مصیبت سے نکلائیں گے۔ ان صحابی کو بھی یہی لگا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابہ کرام ہیں، تو ان کے جو ہے ان کے پاس چلا جاتا ہوں تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ان کے باپ سہل نے جو ابھی صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
فتح مکہ میں مسلمان ہوئے. ابو جندل کے جو والد صاحب تھے جو وہ ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے صاحبزادے کو تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی ہے؟ مگر انہوں نے اصرار کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے، یعنی انہوں نے ضد کر دی، وہ تو مانے نہیں، اپنے ضد سے بعد نہ آئے. ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد کی، میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہی. مگر حضور کے ارشادات سے واپس ہوئے. حضور نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا. ان صحابی کو کیا فرمایا کہ صبر کرتے رہو، اور فرمایا عن قریب اللہ تعالی شانو تمہارے لیے راستہ نکالیں گے. صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. ایک تو صحابی پہلے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ. یہ دونوں صحابی، کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے. حضرت ابو بصیر جب مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو کفار نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کو واپس مکہ لے کر کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیج رہے ہیں. آپ نے ان سے بھی صبر کو ارشاد فرمایا کہ صبر کرتے رہو، اور فرمایا انشاءاللہ تعالی ان قریب تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور راستے کھولیں گے. یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے. راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا یار تیری تلوار، یہ تلوار تو بڑی نفیس یعنی عمدہ معلوم ہوتی ہے. ان سے باتیں کرنے لگا. شیخ بعض آدمی ذرا سی بات میں پھول جاتا ہے، یعنی جس کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے وہ آدمی جو ہے وہ ذرا سے تعریف کے اندر پھول جاتا ہے. اور وہ جو دوسرا شخص تھا کفار میں سے آیا تھا، اس کی جب انہوں نے تعریف کی تو پھول گئے اور دنیا سے نکال کر کہنے لگا میں، اور جو ان کی تلوار تھی اس کو نیام سے نکال کے کہنے لگا ہاں میں نے تو بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا. یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا. دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا. یعنی ایک کو مرتا ہوا دیکھ کر دوسرا وہاں سے بھاگ نکلا کہ اب ایک کو تو نمٹا دیا تو اس کے بعد اب شاید نمبر میرا ہی ہوگا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے، یعنی میرے ساتھی کو تو مار دیا گیا، اب میرا نمبر. اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے، مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، یعنی اب میرے اوپر تو کوئی ان کا عہد و پیمان نہیں ہے. آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ مجھے واپس بھیج دیا وعدے کے مطابق، اور وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کو اس کا معین مددگار ہوتا. وہ اس کلام سے سمجھ گئے، یعنی حضور نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا. اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پڑے، یعنی مدینہ سے نکل کر کے وہاں پاس ہی میں سمندر پڑتا تھا تو سمندر کے کنارے آ کر کے وہ بیٹھ گئے. مکہ والوں کے اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، جن کی میں نے بات پہلے کہی تھی، وہ بھی وہاں پہنچ گئے. اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا. چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، یعنی یہ لوگ جو تھے ان کی ایک مختصر سی جماعت ہو گئی، جو بھی مسلمان ہوتا وہ وہاں سے چل کر کے ان کے پاس جو ہے یہاں سمندر کے کنارے آ جاتا. جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان پر جو گزری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیسی دین کے خاطر قربانیاں دی، کس طرح مشقتیں برداشت کی. مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا، یعنی ان کا کھانا پینا بند کر دیا. یعنی جو بھی ان کا قافلہ ادھر سے نکلتا اس کا مقابلہ کرتے لڑتے، حتیٰ کہ ان کفار کو
پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یعنی آخر کار جو ہے کفار و مشرکین کو پریشان ہو کر کے آدمی بھیجنا پڑا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ یہ ہمارا قافلہ لوٹتے ہیں، جو بھی ہمارا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرتا یہ لوگ ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولیں، یعنی ان کو جو ہے یہ جو صحابی جو مسلمان ہو کر وہاں دریا کے کنارے آئے، سمندر کے کنارے آئے، آپ ان لوگوں کو جو ہے جو اپنے اس معاہدے میں داخل کر دو تاکہ ہمارے جو کاروباری جو راستہ ہیں وہ کھل جائیں۔ لکھا ہے کہ حضور کا اجازت نامہ جب ان لوگوں یعنی حضرات کے پاس، یہ جو سمندر کے پاس یہ جو حضرات بیٹھے ان کے پاس پہنچا، تو ابو بصیر جنہوں نے اس معاملے کی شروعات کی تھی وہ اس وقت مرض الموت میں گرفتار تھا، یعنی اس وقت ان کے جو آخری ایام چل رہے تھے، حضور کا والا نامہ ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں انتقال فرما گئے رضی اللہ عنہ، یعنی اسی حالت کے اندر وہ انتقال فرما گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ دین کے خاطر اور ایمان کے خاطر ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر طرح کی آنے والی مصیبت کو ان لوگوں نے برداشت کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے خاطر تکلیفیں برداشت کریں اور دین کے خاطر مشقتیں برداشت کریں۔